بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، زیادہ تر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سونے کے بعد روح کہاں جاتی ہے، اور جب ہم خواب میں سفر کرتے ہیں تو کیا ہماری روح سفر کرتی ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہوتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہماری روح دنیا جہان سے گھوم کر واپس آ جاتی ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سونے کے بعد انسان کی روح انسان کی سوچ اور کائنات کے اختتام تک سفر کرتی ہے، لیکن افسوس انسان اللہ کے اس معجزہ سے نا واقف ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا معجزہ؟ جناب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، نیند ایک معجزہ ہے۔ اگر انسان نیند کی گہرائی اور حقیقت سے واقف ہو جائے تو وہ اپنی روح سے آنے والے وقت سے واقف ہو سکتا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیسے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انسان زندگی کے مسائل کے بارے میں سوچ سوچ کر اداس ہو کر سوتا ہے، یا اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں برا سوچتا ہے، تو اس کی روح سونے کے بعد جسم میں دبی رہتی ہے، اور یوں وہ نیند میں بھی اپنے مسائل میں ہی اٹا رہتا ہے۔ لیکن جو انسان زندگی کے مسائل کو درگزر کر کے اللہ پر یقین رکھ کے اطمینان سے سوتا ہے تو اس کی روح کائنات سے جڑ جاتی ہے، اور یوں وہ دنیا میں جہاں چاہے جانے لگتی ہے۔ تبھی بعض مرتبہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں میں آج آیا ہوں شاید یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ دراصل اس کا جسم بھلے اس جگہ پہ آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن نیند میں اس کی روح وہاں پر ہو کر آئی ہوتی ہے، تبھی اس کا اثر اس کے دماغ پر باقی رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری روح کائنات پہ اختیار رکھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روح کائنات پہ اختیار رکھے اور وہ چیزیں جو تم جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے وہ سوتے ہوئے دیکھ سکو، تو سونے سے پہلے ہر اس انسان کو معاف کر کے سویا کرو جس نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ کبھی بھی اپنے دکھ درد یاد کر کے نہ سویا کرو، اللہ پر یقین اور اس کا شکر گزار ہو کر سویا کرو۔ جیسے جیسے تمہاری نیند پرسکون ہوتی جائے گی ویسے ویسے تمہاری روح اطمینان میں رہے گی، اور یوں رفتہ رفتہ تم اپنی روح کے سفر سے نیند میں آنے والا وقت دیکھنے لگو گے۔ ہر انسان سوتا ہے، سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے، اور بیدار ہونے کے بعد پھر سوتا ہے۔ اگر طریقہ انسانی کو سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے، جس کی کوئی سند تو نہیں ہے، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ دنیا کی عمر تقریباً 3.5 ارب سال ہے۔ 3.5 ارب سال کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کوئی آدمی ساری زندگی جاگ کر رہا ہو یا کوئی آدمی ساری زندگی سوتا رہا ہو۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے اوپر سے ٹائم سپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلاً جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر سیکنڈ میں حاضر ہو جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ہم سیکنڈز میں پھر اپنے جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ خواب میں ٹائم سپیس کی گرفت سے ہر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ جس ٹائم اور روح کے حصے میں قرآن کی بڑی اہمیت ہے،
جس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث میں بہت سی آیات میں ملتا ہے۔ ہم یہاں پر صرف سورہ یوسف کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، شیطان میں بڑا مکر ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ لیکن بھائیوں تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات پہنچ گئی، اور اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ خواب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو زبان خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی گئی، یعنی 11 ستارے، چاند اور سورج، اس میں بظاہر بھائیوں کو کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی زبان کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ جب ہم خواب میں سفر کرتے ہیں تو کیا ہماری روح سفر کرتی ہے؟ عام انسانی زندگی میں اگر روح اور جسم کے رشتے کو تلاش کیا جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی کوئی خواب نہ دیکھا ہو۔ طب قدیم اور طب جدید کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تو وہ بیمار ہے۔ جب انسان سوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے تو اس کے اندر سے ایک اور انسان نکلتا ہے۔ اگر وہ خاتون ہے تو خاتون اندر سے نکلتی ہے، اور اگر وہ مرد ہے تو مرد نکلتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، متاثر ہوتا ہے اور واپس جسم میں آ جاتا ہے۔ جب روح اس جسم سے اپنا رشتہ عارضی طور پر توڑ کر کہکشانی نظاموں کا سفر کرتی ہے، اس کا رشتہ جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو روح جسم سے اپنا رشتہ بالکل منتقل کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جسم سے روح کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے تو سانس کی آمد و رفت تو ختم ہو جاتی ہے، اور نیند میں سانس کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ آدمی جب سوتا ہے تقریباً مردے کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کا سانس آتا جاتا رہتا ہے، اس کے اندر زندگی کے ضروری تقاضے جسم پورا کرتا رہتا ہے۔ زندگی آکسیجن کے بغیر قائم نہیں رہتی۔ جب آدمی سو جاتا ہے اس کے اندر آکسیجن برقرار رہتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دخان کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دخان سے کہا کہ وہ داخل ہو جائے انسان کے اندر خوشی سے یا زبردستی سے۔ دخان نے کہا میں آپ کا فرما بردار ہوں، خوشی سے داخل ہوتا ہوں۔ ناظرین، جب انسان خواب دیکھتا ہے تو دخان یعنی آکسیجن کے چلنے کا عمل برقرار رہتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو آکسیجن چلنے کا عمل ساکت ہو جاتا ہے۔ انسان جب سوتا ہے ظاہری خواص ختم ہو جاتے ہیں، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ وہ محسوس کر سکتا ہے، لیکن خواب میں انسان کی روح سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، محسوس بھی کرتی ہے۔ اس لیے جاگنے کے بعد انسان کو خواب میں دیکھے گئے منظر یا باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔